إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. کہہ دیجئے وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری سماعتیں اور تمہاری بصارتیں بنائیں، والافئدہ اور تمہارے دل بنائے، قلیلا ما تشکرون بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو. قل یہ صیغہ امر ہے کسی کو حکم دینے کے لیے. جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام عربی زبان میں امر رکھا جاتا ہے. صیغہ امر یعنی امر کا کلمہ یا لفظ جس کے ذریعے سے کوئی حکم دیا جا رہا ہوتا ہے. هو الذی وہی ذات ہے جس نے انشأکم تم کو پیدا کیا. نون شین اور حمزہ نشأ اس کا معنی ہوتا ہے زندہ ہونا، پرورش پانا، بڑھنا، نشو و نما کا ہونا. الناشی کہتے ہیں ٹین ایجرز کو، جو بچپن کی زندگی کے بعد جیسے جوانی میں قدم رکھیں ان کو ناشی کہتے ہیں. ابتدائی جو سٹیجز میں ہوں اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے والے، نشو و نما پانے والے. نشو و نما کے معنی میں بھی یعنی بڑھنا، براٹ اپ جس کو ہم کہتے ہیں، اس معنی میں بھی یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. سورہ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اومن ینشأ فی الحلیہ، خواتین کے بارے میں کہ وہ جن کی پرورش زیورات میں کی جاتی ہے، یعنی یہ خواتین کو پسند ہوتے ہیں تو زیورات میں پرورش کرنے کا کیا مقصد کہ اسی طرح کی چیزیں ان کو بچپن سے ہی پسند ہوتی ہیں، گھر والے لے کر دیتے ہیں، ان کا وہ استعمال کرتے ہیں. تو ینشأ کا معنی ہوتا ہے کسی کا براٹ اپ ہونا، کسی کو پالنا پوسنا، نشو و نما ہونا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی انشأکم جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں نشو و نما تمہیں دی. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ اور تم نے سماعتیں، بصارتیں اور دل دیے. دل فؤاد کی جمع ہے افئدہ. اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے فا حمزہ اور دال حرکت کرنا. تو دل کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرکت بہت ہوتی ہے. فؤاد اور قلب میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم میں دونوں یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں دل کے لیے، فؤاد کا لفظ بھی اور قلب کا لفظ بھی. جیسے یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سماعتیں تمہاری بنائیں، تمہاری بصارتیں بنائیں اور سیدھا تمہارے دل بنائیں. تو قلب اور دل میں فرق اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ فؤاد جو ہوتا ہے وہ دل کا ابتدائی حصہ، دل کا اوپر والا حصہ، یا کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ یہ دل کے گیٹ کو کہتے ہیں، دل کی انٹرنس کو فؤاد کہا جاتا ہے، اور جو اندر کی چیز ہے اس کو دل کہا جاتا ہے. کچھ نے یہ فرق کیا کہ افئدہ سے مراد ہے احساس جس سے کیا جاتا ہے وہ افئدہ ہے، فؤاد ہے، اور جس سے تدبر کیا جاتا ہے وہ دل ہے. انسان کے جسم میں جو احساس کی صلاحیت ہے وہ فؤاد سے پیدا ہوتی ہے، اور غور و فکر اور تدبر کی صلاحیت وہ قلب میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ان دو چیزوں کا ذکر کیا. سورہ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب انہوں نے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ باکس میں بند کر کے پانی میں بہا دیا تو اللہ فرماتے ہیں ان کادت واصبح فؤاد موسیٰ فارغا، موسیٰ کا دل فؤاد وہ فارغ ہو گیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها، قریب تھا کہ وہ اس راز کو کھول دیتی، لوگوں کو بتا دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے.
تو فؤاد اور دل دونوں کا یہاں پہ وہ ہوا ہے. تو کیا مطلب؟ فؤاد وہ ابتدائی چیز ہے، دل کا ایک دروازہ ہے، یا ان کو احساس یہ ہوا، احساس یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں ان کا دل فارغ ہو گیا، فؤاد فارغ ہو گیا. کیا مطلب؟ بار بار ان کو یاد کر رہی تھی، اتنا یاد کر رہی تھی کہ احساس اتنا ہو رہا تھا کہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. تو دل وہ گہرائی تک، اور دل تفکر اور تدبر کرنے والی چیز ہے، اور فؤاد وہ ہے جس کو صرف احساس ہوتا ہے. قلیلا ما تشکرون، کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. قلت یہ کثرت کے مقابلے میں آتا ہے. دنیا کو بھی متاع قلیل کہا گیا ہے، تھوڑا. تشکرون، شکر کا معنی ہوتا ہے شین کاف را، اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، اظہار کرنا، اور کسی چیز کو بھرنا، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے. تو شکر کو شکر اس لیے کہتے ہیں. انسان کا شکر کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس چیز کے متعلق وہ شکر کر رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کو زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے، زیادہ مانگ رہا ہوتا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ربط ملا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم. یعنی شکر کرو گے، شکر کا مطلب یہ ہے کہ تم اس چیز کو زیادہ چاہ رہے ہو، اس چیز کو زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو تم شکر کرو، میں تمہیں ہر حالت میں ضرور لازمی زیادہ دوں گا. تو شکر کرنے والے کو اس لیے بھرنا، اور اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا آدمی کا اس نعمت کی وجہ سے دل خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کو مزید طلب کرنا چاہتا ہے، مزید اس کو چاہتا ہے کہ وہ مجھے ملے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم کو اکٹھا کیا جانے والا ہے. ذرا کا معنی ہوتا ہے زمین میں سے ہمیں بیج ڈالنا. تو بیج ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھوتری آئے، اور وہ فصل اگے، اور وہ چیزیں پھل جائیں، پھول جائیں، اور پھیل جائیں. تو اس سے معنی ہوا، ذرا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زیادہ کر دینا، کثرت میں کر دینا، اور کسی چیز کو پھیلا دینا. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو پھیلا دیا، یعنی کثرت میں کر دیا. کہاں پہ؟ زمین میں. صرف ایک آدمی کو زمین پر بھیجا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ان کی بیوی کو بھیجا گیا تھا. یہ 2 آدمی صرف زمین پر آئے، تو اس سے آگے مرد و خواتین کو پھیلا دیا، بہت زیادہ بڑھا دیا. تحشرون، حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور جمع کرنا. میدان محشر، محشر کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر کسی کو اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ کب آئے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وعد، واو عین دال، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے متعلق کوئی کمٹمنٹ کرنا، کوئی وعدہ کرنا. اگر اکیلا وعدے کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے خیر کا وعدہ، اچھا وعدہ. لیکن جب اس کو وعدہ کا معنی ہوتا ہے اچھا وعدہ کرنا، اور وعدہ کا معنی ہوتا ہے کوئی برا وعدہ کرنا یا کوئی دھمکی دینا. قرآن میں وعدہ کا لفظ دھمکی دینے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اسی طرح اسی سے ایک لفظ بنا ہے المیعاد. المیعاد کا مطلب ہوتا ہے وہ وقت جب وعدہ پورا کرنے کا ٹائم ہو، وعدے کا وقت. الوعید بھی اسی سے نکلا ہے. الوعید کہتے ہیں دھمکی کو، وعید کس کو کہتے ہیں؟ دھمکی کو. تو اس میں ایک طرح سے ایک چیز کو کمٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہیں یہ چیز ہو کر رہے گی، ایسا کرو گے تو ایسا ہونے والا ہے. تو گویا وہ ایک بھی وعدے کی شکل بنتی ہے. تو وعید کو، دھمکی کو اس لیے وعید کہا جاتا ہے. ان کنتم صادقین، صدقہ کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا، اور یہ کذب کے خلاف ہے. جو چیز واقع کے مطابق ہو اس کو سچ کہا جاتا ہے. قل، کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، بے شک صرف یہ علم اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، مبین واضح طور پر. با یا نون، مبین، با یا نون. بین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الگ الگ کر دینا. تو جو چیز الگ الگ ہو جاتی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اس لیے مبین کا معنی قرآن میں کیا جاتا ہے واضح چیز. آیات بینات، اللہ نے قرآن کے متعلق کہا کہ وہ آیات ہیں جو بڑی واضح ہیں، یعنی ہر چیز الگ الگ ہے بالکل واضح طور پر. دیکھیے بہت سارے لوگ ہوں، بہت سارے کیٹیگریز کے، بہت ساری اقسام کے لوگ ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے،
تو جب وہ اکٹھے ہوں، یہ اس کا امپریشن اور اس کا اثر، اور جب ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو اس کا اثر کتنا مختلف ہوگا. الگ الگ ہو جائیں گے تو واضح ہو جائیں گے. تو اصل میں معنی اس کا ہوتا ہے جدا کرنا، الگ کرنا. تو مراد اس سے یہ ہے کسی چیز کا واضح ہو جانا. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، سو جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگاڑ دیے جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. وقیل، اور یہ کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے. فلما رأوہ، جب وہ اس کو دیکھیں گے، را حمزہ اور یا، رأو جب وہ لوگ دیکھیں گے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ فعل ہے، فعل ماضی. جب اس کو دیکھیں گے، ہو سے مراد ہے وہ جو وعدہ جس کے متعلق ان سے کیا جا رہا تھا، یعنی قیامت یا عذاب کو. رآیا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا، پہلے گزر چکا ہے. زلفتن، زا لام فا، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے درجہ اور مرتبہ، اور زلفہ کہتے ہیں رات کے ایک حصے کو، ایک مرتبہ یعنی ایک خاص اماؤنٹ. اور اسی طرح اس میں معنی قربت کا بھی پایا جاتا ہے. جب کسی چیز کو ہم محدود کر دیتے ہیں تو اس کا گزر جانا یا اس کا رونما ہونا وہ قریب ہو جاتا ہے. جب ہم نے وقت کو محدود کر دیا رات میں تو یہ جلدی گزر جائے گی. تو زلفہ میں ایک معنی قربت کا بھی پایا جاتا ہے، یہاں پہ وہی معنی ہے. اسی طرح سورہ الزمر میں ہے، آیت نمبر 3 میں، وہ لوگ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم لوگ دوسرے یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. سیئت، سین واو حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ناگوار گزرنا، کسی چیز کا برا ہونا، کسی چیز کا بگڑ جانا. بگڑ جانے کا مطلب یہ کہ اس کی شکل و صورت کا بگڑ جانا، برا ہو جانا ناگواری کی وجہ سے. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے السوء. السوء کہتے ہیں بری عادت کو، بندے کی وہ بری عادت جس کو آدمی ناپسند کرے کہ دوسروں کو پتہ چلے. اسی طرح عربی زبان میں شرمگاہ کو بھی سوء کہتے ہیں. السوء شرمگاہ کو بھی کہا جاتا ہے. جی، حمزہ اور آگے بولتا. تو سوء شرمگاہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو ظاہر کرتے ہوئے ہر بندہ شرم محسوس کرتا ہے اور وہ پسند نہیں کرتا اس کو ظاہر کیا جائے، اس لیے اس کو سوء کہا جاتا ہے. ناگوار ہوتا ہے اس کا ظاہر کرنا. وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا. تو کفر کا وہی معنی پیچھے گزر چکا ہے، چھپانا. اس کے مقابلے میں شکر ہم نے بھی پڑھا، تو شکر کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا نا. تو کفر چھپانا اور شکر ظاہر کرنا. وقیل، اور یہ کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کا تم دعویٰ کرتے تھے. تدعون، اصل میں دال عین واو، دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا، پکارنا یا بلانا. تو اسی سے یہ ہے ایک لفظ بنا ہے تداعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود میں یہ حدیث ہے، یوشک ان تداعا علیکم الامم، قریب ہے کہ قومیں تم پر پل پڑیں، سارے اکٹھے ہو کر تم پر حملہ کر دیں. تو تداعا کا لفظ اس میں کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ وہ سارے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، بلائیں گے، اکٹھا کریں گے اور ایک دم سے حملہ کر دیں گے. کسی پر حملہ کرنے کے لیے تداعا کا لفظ بولا جاتا ہے. اور اس سے پھر یہ لفظ بنا ہے ادعا. ادعا یدعی، اس کا معنی ہوتا ہے دعویٰ کرنا. تو دعویٰ کرنے میں بھی وہ ایک پکار کا اور ایک بلانے کا معنی پایا جاتا ہے. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دیں مجھے اللہ تبارک و تعالی، ومن معی، اور جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان کو، او رحمنا، یا وہ ہمارے اوپر رحمت کر دیں، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون ہے وہ جو پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. اہلکنی اللہ، اگر اللہ نے مجھے ہلاک کر دیا. اہلکا ویسے تو ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا، لیکن ان کی وجہ سے اس کا معنی فیوچر کا ہے، مستقبل کا ہے. اہلکا ہا لام کاف. اور ہلاک کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مر جانا، اور خاص طور پہ بری موت مرنا. ہلاکت کہتے ہیں بری موت مرنا.
اور اسی طرح کسی چیز کا ٹوٹ جانا، گر پڑنا، اس کو بھی ہلاکہ کہتے ہیں. عذاب، فقر، تکلیف، اس کو بھی ہلاکہ کہہ دیا جاتا ہے. حالکہ حدیث میں بھی آیا ہے، حالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ نفس جو بہت حریص اور لالچی ہو. تو حرص اور لالچ کے انتہا کیا ہوتی ہے؟ ہلاکت. اور اسے التہلکہ کہتے ہیں، ایک ایسی چیز جو ہلاکت کی طرف لے جائے. التہلکہ قرآن میں یہ سورۃ البقرہ میں ہے، آیت 193 94 95 اس کے قریب. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم لوگ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. التہلکہ یعنی ایسی چیز کہ جس کا انجام برا ہو یا جو ہلاکت کی طرف لے جائے. ایک شخص سے پوچھا گیا کہ اگر میری بیوی مجھ سے سوال کرے تیار ہونے کے بعد، میک اپ کرنے کے بعد میں کیسی لگ رہی ہوں، تو اگر وہ اچھی نہ لگ رہی ہو تو کیا مجھے کہنا چاہیے کہ اچھی نہیں لگ رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ شریعت کہتی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، آگے پھر آپ کی مرضی ہے. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، يُجِيرُ جین واو را، جور کا اصل معنی ہوتا ہے بچنا. درمیانی راہ سے ہٹ کر چلنے کو بھی جور کہتے ہیں. ظلم و ستم کو بھی جور کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیدھی راہ کو ہٹ کر ایک ایسی راہ پہ چلنا شروع کر دیا جاتا ہے جو کہ سیدھی نہیں ہوتی، تو وہ ظلم شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح پڑوسی کو کہا جاتا ہے جار. کیوں بولا؟ اس کا معنی تو ظلم و ستم ہے. تو پڑوسی کیا ظلم کرتا ہے؟ نہیں، وہ ظلم سے بچانے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جار کہا جاتا ہے. اور اجار یجیرو کا معنی ہوتا ہے کسی کو پناہ دینا. مزدور کو بھی اجیر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم ایک مقررہ وقت کے لیے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. کام جب اس نے کر لیا اس کے بعد اس کو اجرت بھی دینی ہے. جیران جار کی جمع؟ جی، جار کی جمع جیران، بلکہ اجیر کسی اور لفظ سے بنا ہے، یہ سے نہیں ہے، وہ اجر سے ہے. عفوا. عذاب علیم، علیم حمزہ لام اور میم، اس کا معنی ہوتا ہے درد. تو علیم کا معنی بہت دردناک. عذاب کے ساتھ جب یہ استعمال ہوگا، اب عذاب بھی تکلیف پر دلالت کرنے والی چیز ہے. عذاب کے بارے میں بتایا تھا کہ 3 اس کے معنی ہوتے ہیں، تکلیف، خوشحالی بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ بے چینی جو بندے کو شدت، پیاس کی شدت کی وجہ سے، بھوک مر جانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو رجل عذوب یا عاذب کہا جاتا ہے. تو جب عذاب کے ساتھ علیم مل کر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بہت ہی زیادہ انتہا درجے کا تکلیف دہ عذاب. قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اسی کے ساتھ ایمان لائے. وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا. واو کاف لام، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر بھروسہ کرنا اور کسی کے سہارے پر رہنا. کہا جاتا ہے رجل مواکل. مواکل کا معنی ہوتا ہے وہ آدمی جو ہمیشہ دوسروں کا سہارا تلاش کرتا رہے، خود کچھ نہ کرے. تو جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے سہارے پر رہنا. لیکن عام اگر کسی پر بھروسے کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ اسی پر ریلائے کرے، اسی پر اعتماد کر لے، خود کچھ نہ کرے. لیکن اللہ پر توکل کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے، جو خود کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اللہ سے امید رکھے. یہ توکل ہے. تو کسی نے اس کو اچھا بیان کیا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر رکھ تیز اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا قدرت کے حوالے کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے سامنے مسجد میں داخل ہوئے، اونٹ تھا ان کے پاس، تو اونٹ انہوں نے کھلا چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اونٹ کو باندھا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے میں نے توکل کیا. آپ نے فرمایا جاؤ اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چیزوں کی حفاظت نہ کی جائے، اسباب کو اختیار نہ کیا جائے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سو ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے واضح طور پر گمراہی میں.
مبین، مبین کا معنی واضح ہونے والی چیز، جیسے کہ پیچھے گزر چکا. قل کہہ دیجئے ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ان اصبح ماؤکم غورا اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا یا دور چلا جائے، فمن سو کون ہے، یاتیکم جو لے آئے تمہارے پاس، بماء معین وافر پانی اور چلتا اور وافر مقدار میں نظر آتا ہوا چشمہ، جو وافر پانی آپ کے پاس لے آئے. اصبح صبح کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، رنگ کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اصل میں سرخ رنگ کو کہتے ہیں. تو اصبح کا ایک معنی ہوتا ہے، یہ بمعنی سارا بھی ہوتا ہے، سارا اس کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، کسی چیز کا ہو جانا. تو یہاں پہ ہو جانا ہے. ماؤکم، ما اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ کہ اصل میں یہ ماواہن تھا، ماواہن، میم واو اور ہا، یہ تھا اصل اس کی یہ ہے. تو کیسے تبدیل ہوا؟ واو کو تبدیل کیا گیا، ایک گرامیٹیکل ایک اصول ہے اس کے تحت، تو ماہن ہو گیا، اور آخر میں جو ہا ہے اس کو عرب لوگوں نے ویسے بغیر کسی قاعدے کے حمزہ سے بدل دیا، تو ماہن ہو گیا. اب یہ ان کی اصل واو تھی اور حمزہ تھی، یہ کیسے پتہ چلا؟ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جس کی واحد کے کلمے اور لفظ میں جو چیزیں بدلی بھی ہوتی ہیں وہ جمع کے صیغے میں واپس آ جاتی ہیں. اس ماں کی جمع کیا آتی ہے؟ میاہن. بلوغ المرام کی کتاب ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس میں باب بنایا ہے، باب کا عنوان یہ ہے باب المیاہی، پانیوں کے متعلق باب. تو پانی کی کتنی اقسام ہیں اور کس طرح کا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو جمع ذکر کیا. تو جمع کیا آتی ہے؟ میاہن. اب اس میں یا بھی واپس آ گئی اور آخر میں ہا بھی واپس آ گئی، جو واحد میں نہیں ہے، تو واحد کو ماؤن کہتے ہیں. غورا، غورا اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا دور ہونا اور گہرا ہونا، اور کسی چیز کا اسی طرح کسی چیز میں گھس جانا اور اتر جانا. تو غورا کا مطلب یہاں پہ ہے کہ اگر تمہارا پانی نیچے زمین میں گہرائی میں اتر جائے، دور چلا جائے. یاتیکم، اتا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، آتا یؤتی کا معنی ہوتا ہے دینا، جیسے آتوا الزکاۃ. لیکن اتا یاتی اس باب سے اگر کوئی لفظ آئے اور اس کے بعد با کا استعمال ہو، حرف جر با آئے، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا. تو یہاں پر بھی یہی معنی ہے، فمن یاتیکم، اگر بانا ہوتی تو اس کا معنی کرتے سو کون ہے جو آئے گا تمہارے پاس، لیکن با کی وجہ سے اس کا معنی کیا فمن یاتیکم بماء، سو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس پانی معین، واضح اور وافر. معین کا مادہ ہے عین یا نون، کچھ نے کہا کہ میم عین نون بھی ہے، تو عین یا نون ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جاری چشمہ. ویسے عین یا اور نون، عین جس کو کہتے ہیں، اس کے 100 سے زیادہ معنی ہیں عربی زبان. تو کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل معنی تو آنکھ ہے، تو باقی جتنے بھی معنی سے لیے گئے ہیں وہ اسی سے ہی مستعار ہیں، اسی سے ہی اس کا معنی نکالا گیا. جیسے جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں، چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، آنکھ میں بھی پانی ہوتا ہے، چشمہ بھی وہ ابھر رہا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، آنکھ سے بھی نظر آتا ہے، اس طرح بہت ساری چیزوں کو. تو معین کہتے ہیں کہ کسی ایسے چشمے کو جو کہ جاری ہو اور اس میں وافر مقدار میں پانی